الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق اللہ العظیم. وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انی آمرکم بخمس وفی روایت اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواہ امام احمد رحمہ اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عنوان ہی سے نظر آ رہا ہے کہ طوالت طلب ہے. ایمان، اسلام اور اللہ کی راہ میں جد و جہد. سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ایمان اور اسلام
اور مومن اور مسلم تقریباً ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے، اگرچہ ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے ذہن سے ہے، قلب سے ہے، اور اسلام کا زیادہ تعلق اس کے عمل سے ہے، تاہم جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے، اسے آپ مومن کہیں یا مسلم کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ Call the rose by any name, it will smell as sweet۔ لیکن یہ کہ اگر دو اصطلاحیں ہیں قرآن کی اور ہمارے دین کی، تو لازماً ان میں کوئی فرق ہے، اور یہ جو آج ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، لیکن مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف مقامات کو سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو خاص اس موضوع پر، ایمان اور اسلام کے فرق پر، یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ شاید بعض حضرات سوچے یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ تو عربی میں فعل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے صیغے پر ما کا اضافہ کر دے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ لیکن فعل مضارع سے قبل لم لایا جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی۔ لم تؤمنوا، ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام کی، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے، لم تؤمنوا، پھر مزید تاکید ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا۔ یہ پھر لما، لم کا اضافہ ہے۔ یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے۔ ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اصطلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے۔ ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے، اذا التقیا خالفا واذا خالفا اجتمعا۔ جب یہ اصطلاحات سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔
لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہوں، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہے جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا، صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا۔ گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں، اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا، وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے۔ اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی۔ یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کے پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی، یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا، تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا۔ یہی کیفیت ہماری ہے آج۔ ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی۔ لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے، وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں۔ تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی۔ بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا۔ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے۔ گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% موجود ہے، یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی
جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے۔ مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے، لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جبکہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس پہ لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہیں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر، اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس پر ایک پوری سورت ہے قرآن مجید کی، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے، فلاں وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی، یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے، اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا، وہ اظہار نہ کر رہے ہوں، اب اس کے اظہار کے اندر کوئی معنی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی رسک نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہو حقیقتاً صدق قلب سے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے، کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، تو گویا کہ یہ پازیٹو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں، ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اسی طرح -1 -2 -3 -4 یہ منافقت کے درجے ہیں. کس درجے کا نفاق ہے، کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ وی ہیو اونلی ٹو بائی ٹائم، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے. اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس. سر جھکا لو اینڈ ویٹ فار سم اوکیزن، اپارچونٹی، کہ پھر کھڑے ہو اور اس انقلاب کو انڈو کر دیں، ختم کر دیں. کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسے کہ بالفعل ہوئی، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا. جیسے وہ شکل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بالکل برعکس پوزیشن ہو گئی، یخرجون من دین اللہ افواجا. اسلام جو ہے وہ صرف چند شہر جو ہیں حجاز کے ان تک محدود رہ گیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان. اسلام کا اثبات، تسلیم کر لینا اسلام کو بغیر ایمان کے. اس آیت کے حوالے سے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب اگلا ٹکڑا اس آیت کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ تو ہے، یہ تو لازماً کرنا ہوگا. وہ دور جو ہے آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان، پڑھو تب بھی مسلمان، کروڑ پتی ہونے کے باوجود حج نہ کرو تب بھی مسلمان. تو یہ بات تو نہیں تھی اس وقت. تو یہ کہ اطاعت تو کرنی پڑتی تھی، اس لیے کہ اطاعت تو ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بستی مدینے کی، ان میں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا صاف واضح ہوتا تھا. لہذا منافقین کو بھی آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، بلکہ جو رئیس المنافقین تھا وہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا لوگوں دیکھو ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے. وہ اپنی اہمیت جتانے کے خاطر، اس لیے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان میں اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا، اور اس کا سردار یہ تھا سب سے بڑا. اور اس کے لیے طے ہو چکا تھا، مدینے والے اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے کہ یہاں 5 قبیلے آباد ہیں، اور 2 تو قدیم عرب کے ہیں جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، اور 3 عرب سے باہر سے آئے ہوئے ہیں یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر یا نذیر اور بنو قریظہ. اب 5 قبیلوں کا ایک شہر ہے، ہر قبیلے کا نظام تو اپنی جگہ مستحکم ہے، اس کا ایک سردار ہے اور اس کی بات قبیلے والوں کو ماننی ہے. لیکن ان 5 کے درمیان معاملات جو ہیں، کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے شخص کہ جس کی بات وہ 5 سنے اور مانے. اس لیے انہیں بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں. اور قرۂ فال بنام من دیوانہ زدند عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں طے ہو گیا یہ ہمارا بادشاہ ہوگا. اس کے لیے تاج تیار ہو گیا سونے کا. تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. اس کے سارے خواب بکھر گئے. لہذا منافق اول بھی وہ اور رئیس المنافقین بھی وہ. ایمان تو وہ بھی لے آیا، اگرچہ لایا ذرا لیٹ، غزوہ بدر کے بعد، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان لایا تھا اسی انداز کا کہ ابھی دیکھیں گے، ہوا دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کوئی حالت ایسی ہو جائے کہ پھر معاملہ تلپٹ کر دیا جائے. تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جبکہ منافق کا کوئی عمل بھی قبول نہیں. لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. دیکھیے اصولی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے قبول نہ ہو. یہاں ایمان کے بغیر
نیکیوں کے اعمال کے قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے. گویا کہ یہ ایک خاص رعایت ہے، اس لیے آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. یہ اس کے شان غفاری کا صدقہ ہے، یہ اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہارے اعمال اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ قبول فرما لے گا. البتہ یہاں یہ نوٹ آف کوشن سامنے رہنا چاہیے کہ اطاعت جزوی نہیں، اطاعت کلی، پوری کی پوری اطاعت. 2 حکم بھی دیا گیا ہے، ماننا پڑے گا. جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے. پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا ایک نہیں کیا تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں، جو قبول کیا وہ کیوں کیا کہ نفس نے الاؤ کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو کوئی حرج نہیں. دونوں حالتوں میں ویٹو تو نفس کے ہاتھ میں ہے. لہذا پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل. چنانچہ اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. He sees you through and through. تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا ہے. بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے. 1.25 ارب سے لے کر 1.5 ارب تک کی تعداد ہے جو آنکی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں. گویا کہ ہر چوتھا یا ہر 5واں انسان مسلمان ہے. کتنا بڑا رقبہ ان کے قدم و تلے ہے. ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، معدنیات، نباتات، پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل، اس کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدم و تلے ہیں. اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں. کسٹمی پرسد کے بھیا کیستی تم ہو کون، تمہاری رائے کیا؟ G7 بیٹھیں گے، G9 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ بیٹھ کر طے کریں گے. کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ ہے ہماری عزت آج دنیا میں. اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں. یہ ہے ہماری حیثیت. تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر ہے مسلط. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامت. اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. تو اس آیت کو اب آپ سامنے رکھیے. البتہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی. اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا،
لیکن ساتھ ہی نیگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا. کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے، پلس ویلیوز اور مائنس ویلیوز کے درمیان زیرو آئے گا. تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا، لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، فرائض ادا کرتا رہا، تو اس سے لازماً ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں میں. اس لیے کہ یہ دو طرفہ پروسیس ہے، بائی لیٹرل. ایمان سے عمل پیدا ہوتا، عمل سے ایمان پیدا ہوتا. عمل انسان جب کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اچھا، اب یہ ہے پس منظر ایمان اور اسلام کا فرق. اب اس کے حوالے سے یہ بھی، اس سے پہلے اگرچہ میں اشارے کر چکا ہوں، اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے، متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کلمہ شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر 4 عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو اسلام جو ہے دنیا میں قائم ہے ان 5 بنیادوں پر. اب ان میں خاص طور پر دیکھیے لفظ ایمان کہیں نہیں آیا. گویا کہ اسلام کی بنیاد اقرار باللسان پر ہے، اور دنیا میں کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کا دار و مدار صرف اسی پر ہوگا. اگرچہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے نا. دنیا میں تو معاملہ قانون کا ہے، اور قانون تو ویریفائیبل فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرے گا. ہم نہ کسی کے ایمان کو ویریفائی کر کے سند دے سکتے کہ ایمان ہے، نہ کسی کے ایمان کی نفی کر سکتے. تو دنیا میں معاملہ سارا اسلام پر ہے. ایک مسلمان اسلامی ریاست کا مکمل شہری ہے، ایک مسلمان معاشرے کا مکمل ایک رکن ہے. اسلام ہی پر سارا نظام ہے اس دنیا میں، لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے. اس لیے کہ اللہ تو معذور نہیں ہے کہ دلوں کے حال کو نہ جانتا ہو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے، یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے. تو دل میں یقین ہوگا تو کیسے عمل اس کے خلاف ہو جائے گا. لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر، جسے ہم اسلام کہیں گے، عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے. اور ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. زادتہم ایمانا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ جو 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور ایک شدید صورت پیدا ہو گئی تھی، اور محسوس ہوتا تھا perhaps this is the end، جیسے کہ ایک چراغ جل رہا ہے میدان میں رکھا ہوا اور جھکڑ چل رہا ہے بجھانے کے لیے. تو منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے. ہم سے کہا گیا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور آج کیا ہے، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. تو منافقین کے اندر کا روگ جو تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا. اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا رما راول احزاب، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. یہ آیت تو سورہ بقرہ میں نازل ہو چکی تھی.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جان اور مال اور ثمرات کے ضیاع سے اور زیاں سے۔ فصل تیار کھڑی ہے اور عین وقت آ گیا ہے جنگ کا، اور وقت پر فصل کھجور کی اتاری نہ گئی تو تباہ ہو جائے گی، لیکن نہیں، نکلنا ہے۔ یہی معاملہ تھا جو کہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے۔ قحط کی کیفیت تھی اور اب فصل تیار تھی، اب ساری امیدیں اس فصل پر تھی، کھجور کی، لیکن ظاہر ہے کہ کھجور کی فصل اتارنا کوئی عام خواتین کا کام تو نہیں ہے، لیکن مردوں سے کہا جا رہا نکلو اللہ کی راہ میں، سب کے سب۔ پہلی مرتبہ لفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان نکلے، تو ایک بہت بڑی آزمائش۔ تو جو راسخ الایمان تھے، صادق الایمان تھے، ان کا رد عمل سچویشن ایک ہی ہے۔ منافقین کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سبز باغ دکھا کر بروا دیا، اور اہل ایمان کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان میں نہیں کوئی شے بڑی مگر ایمان اور تسلیم کے۔ جبکہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایمان ہے وہ ایک جامد شے ہے، اٹس اے لیگل اسٹیٹس دیٹ یو گیٹ ایز اے مسلم، تو یہ اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک متقی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، تہجد گزار ہے، دوسرا فاسق و فاجر ہے، تو وراثت میں اس تہجد گزار کو زیادہ حصہ ملے اور دوسرے کو جو ہے وہ کم ملے، نہیں، ایکول۔ المسلم کفو لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں جہاں تک ان کے لیگل اور پولیٹیکل حقوق کا تعلق ہے برابر۔ تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام پہلے آئے، ایمان بعد میں آئے۔ ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، جیسے میں نے دعا کی اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے ایمان کے ساتھ، نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہمارا دل، واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کی ہر شے ہمیں حسین نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مجمع موجود ہے، اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، اس کا لباس انتہائی سفید صاف، کوئی اس پر دھبا نہیں، داغ نہیں، میل نہیں، بال انتہائی سیاہ چمکدار، گرد آلود نہیں، ولا یعرفہ احد منا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، کسی بھی ریت سے، خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں، تو شاید یہ مدینے کا رہنے والا ہو، تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ جو اس کو جانتا پہچانتا، کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، کوئی نہیں۔ اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گرد آلود بال ہوتے، کچھ کپڑے میلے کچیلے ہوتے، تو لوگ حیران تھے، اور مزید یہ کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اب لوگ حیران ہیں، یہ ہے کون؟ اس کی یہ جرت، یہ جسارت، اور اس طرح دو زانو بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اب سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان انا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر کہا اخبرنی عن الایمان، لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عمر خود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما،
ابو ہریرہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. چونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا نا، تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں. اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا. لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبرنی عن الایمان، پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان یا عن الاسلام. اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال آیا اخبرنی عن الایمان. اچھا، اس کے بعد ایک دو سوال اور بھی کیے، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر وہ شخص چلا گیا. حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس، تو دیکھا تو کہیں بھی نہیں. زمین کھا گئی، آسمان اچک کر لے گیا، اللہ جانے. تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعلمکم دینکم اذ لم تسألوہ، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا. اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا. انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا، ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں. جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین جوان رانا، ان کی شکل میں آتے تھے. بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. کوئی شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو. میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو. ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا، اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی. تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقال جریء کہا جائے، بہت ہی جری آدمی ہے صاحب، بہت بہادر آدمی، کیا کہنے اس کے. لیقال سخی، بھائی بڑا سخی آدمی ہے، سخاوت کے دریا بہا دیے اس نے. بھائی بہت بڑا عالم ہے، اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے. وقت قیلا، یہ تمہارا مقصود تھا، وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا، تمہاری شہرت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے. تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا. بلکہ اسلام کیا، اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں. حقیقت البر پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے. اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقیہ ہے، ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے. وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاوی ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے. ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ جو میجر ایشوز ہیں. مسلمان کون ہے، اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا. بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو کافر ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا. میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. قیل من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں، سکون میں نہیں. تو بظاہر تو نتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں، وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا. خوارج کا موقف یہی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو، اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی کنیزیں بنا لو. حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج. حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی. 4000 خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے، اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے. ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے، گناہ کبیرہ سے بھی وہ شخص کافر نہیں ہوتا. بہرحال
ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. اسلام اور ایمان کو جب علیحدہ علیحدہ اس طرح کر دیا، نیچرلی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کو ڈیفائن کیجئے. ہو از اے مومن؟ وی وانٹ ٹو بی ایکنالجڈ ایز مومنز. کیا پری ریکویزٹس ہیں، کیا شرائط ہیں؟ یہ دیکھیے ربط آیت بالآیت. چونکہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان جدا، اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول، اطاعت قبول، ایمان کی نفی مطلق. لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تو اس پس منظر میں نیچرل کوسچن ہے جو اٹھتا ہے، مومن کون ہے؟ ڈیفائن کیجیے. اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. A comprehensive definition of who is a مومن، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مانع تعریف. جامع اور مانع تعریف، کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کوئی شے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے. جامع بھی ہو، اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائیں، اور مانع ہو کہ کوئی شے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو سکے. جامع و مانع تعریف مومن کی وہ اس آیت میں، آیت نمبر 15. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اب یہاں بھی وہ اسلوب حصر ہے، انما. اور حصر کا مفہوم میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ کہیں کہ زید عالم ہے، اس سے دوسروں کے علم کی نفی نہیں ہوئی، اور بھی ہو سکتے ہیں. زید ہی عالم ہے تو دوسروں کی نفی ہو گئی کہ اس مجمع میں صرف ایک عالم ہے اور وہ زید ہے، باقی کوئی عالم نہیں. اسے حصر کہتے ہیں. تو میں نے چونکہ کہا ہے کہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ہو از اے مومن، اس کا آغاز بھی حصر سے ہے، اس کا اختتام بھی حصر پر ہے. انما کلمہ حصر ہے، اور آخر میں اولئک ھم الصادقون، وہ بھی اسلوب حصر ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ پھر لم آ گیا، یہاں مرتابو نہیں آیا، لم یرتابو، ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ واحد مقام قرآن کا جہاں پر کہ یہ لفظ اضافی طور پر آیا ہے ایمان کے بعد. ثم لم یرتابو، یرتابو بنا ریب سے، شک. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارتابا یرتابو، شک میں پڑ جانا. ثم لم یرتابو، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. ان کا دل ایمان پر یقین کے ساتھ معمور ہو گیا. چنانچہ پازیٹیو انداز میں یہی شان بیان ہوئی ہے صحابہ کی اکثریت کی اسی سورہ حجرات میں. فرمایا گیا صحابہ کرام سے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے، منور کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے. تو یہاں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اضافی شرط. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہ دوسری شرط لازم. گویا جہاد کے بغیر کوئی ایمان نہیں. یہ جامع و مانع تعریف ہے. اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں. یہ اگر دعویٰ کریں آمنا تو ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ دو پری ریکوزٹس پورے کرنے ہوں گے. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ 5 ارکان تو اسلام کے ہو گئے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس میں جب حقیقی ایمان دلوں میں اتر جائے گا تو ایک تو رکن یہاں اضافی ہو جائے گا، یقین قلب. صرف گواہی نہیں، صرف وربل اٹیسٹیشن نہیں، یقین قلب بھی. اور دوسرا عمل میں آ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ.
وہ پانچوں ارکان قائم رہیں گے. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، تو اسلام کے 5 ارکان تو ہیں موجود، وہ تو شامل رہیں گے. اگرچہ ظاہر بات ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اب نماز کی شان کچھ اور ہوگی. ایک ہے چھدا اتارا جا رہا ہے، بس نماز ایک فقہی جو ہے وہ ہم نے ادا کر دی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے ایسے سجدے کیے ہیں اور گئے. ایک نماز وہ ہوگی جسے حضور نے کہا الصلاۃ معراج المومنین. تو ایمان حقیقی کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی، اور ایک اس رسمی سے اسلام کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی. لیکن وہ 5 ارکان قائم رہیں گے، 2 کا اضافہ ہو جائے گا. شہادت کے بعد اس کے ساتھ یقین قلبی، اور ان 4 عبادات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ. یہ جو رے آف لائٹ کا جو اسپیکٹرم بنتا ہے اسے پرزم میں سے جب گزارے تو 7 روشنیاں نظر آتی ہیں. وہ تو نظر آتی ہیں، 2 اور بھی ہیں جو نظر نہیں آتی. الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ. یہ الٹرا وائلٹ ہے اور یہ انفرا ریڈ ہے جہاد والی، جس میں جانیں دینی پڑتی ہے، خون کا معاملہ بھی آتا ہے. یہ گویا کہ حقیقی ایمان کے 7 ارکان ہو جائیں گے، 5 جمع 2. تب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوگا. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. اے نبی ان سے کہیے تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین. میں چونکہ ہریانہ میں پیدا ہوا تھا، حصار میں، تو وہاں کی جو مقامی بولی تھی اس کی کچھ چیزیں یاد ہیں. تھوتھا چنا باجے گھنا. جو چنا اندر سے خالی ہو گیا، کیڑا کھا چکا ہے، اس کے اندر آواز زیادہ ہو جاتی ہے. خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، برتن بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے ڈل ہو جائے گی. تو وہاں تھوتھا چنا، کھوکھلا چنا، باجے گھنا، اس کی آواز جو ہے زیادہ آتی ہے. تو جن کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ بڑھ چڑھ کر کے ہم دیکھیے جی ہم تو اسلام لے آئے، ہم تو بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے. حضور ہمارے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ میں سے خصوصی حصہ ملنا چاہیے. یہ جو وہ جتلاتے تھے اپنے دین کو، تو فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. کیا اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اگر حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں تو اللہ کو معلوم ہے، اور جیسا ایمان تم لائے ہو اللہ جانتا ہے اس کو. آیا واقعی صدق دل کے ساتھ ہے، یا نفاق کے اور دھوکے کے ساتھ ہے، یا یہ کہ خالی اسلام ہے، 0 لیول ہے. یمنون علیک ان اسلموا. اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. دیکھیے جی ہم نے تو اطاعت قبول کر لی. آپ نے قریش سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، فلاں سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، آپ کے ساتھی اتنے شہید بھی ہوئے، ہم نے تو جنگ نہیں کی، ہم ایسے ہی مان لے آئے ہیں. تو گویا کہ احسان ہے ہمارا. یمنون علیک، مننا یمنو احسان دھرنا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے. تم اسلام میں آ گئے ہو تو ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے. اب عمل کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیفیت اثبات الاسلام بغیر الایمان یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے. جب عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے پر لا کر گویا کہ اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان کی طرف لے جا رہی ہے. اگر تم اسلام کے بارے میں بھی سچے ہو، یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لا رہے تھے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یقیناً اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمانوں کی ہے اور زمین کی ہے. اور یہ غیب کا لفظ ہماری نسبت سے ہے، نوٹ کر لیجئے اسے. اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، سرے سے کوئی غیب. ہر شے اس کے لیے شہود ہے، ہر شے ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں.
یہ ریلیٹو ٹرم ہے جو ہمارے لیے غیب ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب پھر پہلی دو آیات کی طرف آ جائیے۔ اسلام ایمان علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں، اور جہاد فی سبیل اللہ عمل میں۔ گویا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہو تم۔ دل میں یقین نہیں تو مومن نہیں، عمل میں جہاد نہیں تو مومن نہیں۔ اب اسی کو دوسرے مقام سے جو میں نے آیات پڑھی تھی، سورہ صف کی آیت نمبر 10-11، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی جانب جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، نجات دے دے۔ سوالیہ انداز، یہ قرآن کا بھی انداز ہے، حضور کا بھی انداز تھا۔ پہلے سوال کیا جائے تاکہ اذہان سوچنے کی طرف آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائیں کہ اب آگے کیا بات آ رہی ہے۔ حضور بھی سوال کیا کرتے تھے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیتے تھے۔ المفلس عندنا ما لا درہم لہ ولا دینارا، حضور ہم مصرف اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹھری لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی۔ قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے، بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی۔ اچھا بھائی، وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ۔ اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ، خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع ہوں گے، اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس ہے، یہ انداز تھا، یہ قرآن کا بھی انداز ہے اور یہی حضور کا انداز تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو، یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ اب یہاں ایک منٹ رک کر توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے۔ اگر وہ تجارت نہیں کرو گے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، تمہاری آرزویں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس میں کوئی شے جو ہے محض شاعرانہ لفاظی کے لیے یا شاعرانہ مبالغے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر معنی کا خزانہ ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب جواب سنیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ بات وہی ہو گئی نا، وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا، اصل ایمان کچھ اور ہے۔ اسی کو سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی۔
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. بالکل وہی آیت نمبر 15 بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی؟ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے دنیاوی اعتبار سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ، قتال کے لیے نکلنا جان کا، جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھیے، ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا. اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے. اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا، there can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ. There can be no salvation on the day of judgment without jihad فی سبیل اللہ. کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا، اس کے تقاضوں کو جاننا، اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا. اس ضمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، اس کا اصل سبب ہم خود ہیں. ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا. یہ بھی جوڑا وہی ہے، عام اور خاص، لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے، سینونیمس نہیں ہے. اسی لیے میں نے سورہ صف کی آیت نمبر 4 بھی آپ کو سنائی. اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے. کل 14 آیتیں، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے یہ آیت نمبر 11 کے اندر، اور آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل، دو اصطلاحات ہیں، ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا. اس کے نتائج کیا نکلے؟ قتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں، لہذا جہاد ثانوی شے ہو گیا، اس کی اہمیت ہی نہیں رہی. وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا. بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی اس کے برعکس، جہاد کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا. یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں سنا چکا ہوں 5 ارکان اسلام کے، اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی ڈیفینیشن وہی 5 چیزیں. چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں. ارکان اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے، ارکان ایمان میں شامل ہے. There can be no ایمان without جہاد فی سبیل اللہ، and there can be no salvation. نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ. ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو، اور اس سے ستم بالائے ستم مسلمان جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسلمان بادشاہ ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، عیاش ہے، اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں، اس کی آمدنی بڑھ جائے، اس کی عیاشیوں کا میں اضافہ ہو جائے، وہ اور زیادہ بڑے محل بنائے، تو اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی. ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیل اللہ. اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا. یہ مغالطہ ہم نے ڈالا، اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. اب سمجھیے مثبت طور پر جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اس کے مراحل کیا ہیں.
ایک 9 سٹوریڈ بلڈنگ کا آپ تصور کریں گے جس کی اس نویں منزل پر جا کر قتال آئے گا، اس سے پہلے نہیں. لیکن اس سے بھی پہلے لفظی معنی کیا ہے جہاد کے؟ جہاد کا لفظ بنا جوہد سے. جوہد کے معنی کوشش، جد و جہد اردو میں عام بولتے ہیں، اور آج کے عنوان میں بھی جد و جہد ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا مختلف ابواب میں آنے سے معنی بدلتے ہیں. جہاد یا مجاہدہ، جوہد یک طرفہ ہے، کوشش، کسی کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. ٹو ایکزرٹ یور سیلف فار سم تھنگ، فار سم آبجیکٹو. لیکن جہاد یا مجاہدہ بنے گا جبکہ دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کوشش کر رہے ہیں، رساکشی ہو رہی ہے. لہذا کوشش اور کشاکش، اس میں جو فرق ہے، رساکشی، ایک ٹیم ادھر ہے ایک ادھر ہے، وہ رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے وہ ادھر کھینچ رہی ہے، تو یہ دو طرفہ عمل ہے جہاد یا مجاہدہ. اسی طریقے سے قتل اور مقاتلہ یا قتال، کوئی شخص جا رہا تھا آپ نے شوٹ کر دیا، یہ قتل ہے، یک طرفہ عمل ہے. دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ قتال ہے، یہ جنگ ہے. یا مقاتلہ ہے، دونوں مصدر ہیں یہ، جوہد، کوشش. اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا. اور جہاد کیا ہوگا؟ ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، وہ اگینسٹ ہوگا، اسٹرگل، محنت. اس فرق کو ذہن میں رکھیے. جوہد کوشش، ٹو اسٹرائیو کوشش کرنا. جہاد کشاکش، کھینچ تان، جہاں جوہد کے مقابلے میں آ جائے. وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے. ایک ویکنسی ڈکلیئر ہوئی ہے، اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں، جو سفارش ہو سکے، جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے ملے. ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے، یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے. اور قتل یک طرفہ عمل ہے، قتال جنگ ہے، دو طرفہ. اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ایوری لیونگ آرگنزم آن دس پلانٹ از کنٹینیوسلی ان جہاد. آپ خود کہتے ہیں اسٹرگل فار ایگزسٹنس، مقابلہ نہیں ہوتا اس میں. کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں. حیوانات جرثومے چھوٹے چھوٹے سے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ، جہاد زندگی. ایوری لیونگ کریچر، ایوری لیونگ آرگنزم is engaged in continuous jihad, struggle for existence. اس کو جہاد زندگانی کا لفظ دیا اقبال نے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے، غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا. اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو، جہاد وجود کو، جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. حضور نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ. اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، محنت، مشقت. بہرحال یہ جہاد کا ایک آغاز ہے. میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومینن ہے، یونیورسل، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. اس سے اوپر اٹھیے، انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل.
the struggle for self determination. کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا، یہ جہاد فی سبیل الحریت. فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف. جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے، کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن. اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا. اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے، آپ کو گھیر لیے. اب آپ کے پاس دو راستے، ایک تو آپ کہے لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں. اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں. من قتل دون مالہ ہی، تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت فی سبیل الحریہ. لیکن ہم نے کیا غلطی کی؟ فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بہت بڑی غلطی، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ mid 50s کی بات ہے. میں اپنے MBA سے فارغ ہو کر منٹگومری میں، جو اب سائیوال کہلاتا، جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس. الجزائر میں اس وقت فریڈم سٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف. تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر. ایک تو کرنل صاحب تھے، کرنل عودہ، وہ تو داڑھی مونچھ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی. لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت مشہور، بہت بڑے عالم، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے جو تقریر کی عربی میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا مجمع. وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سنا ہے، لیکن میں عربی سے واقف تھا تو میں واقعتاً وجد میں آ گیا. قرآن کا بیان، حدیث کے بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ. اچھا جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کیے، کمیٹی بنائی، تھیلی پیش کی. Now prepare for the shock. جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. How come؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی. اگر درخت آم کا تھا تو اس میں نمولی کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی. ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بھئی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا؟ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے، ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، میں نے اسے کبھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا، مرے افغان، اور کام بن گیا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی. اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تھا جہاد حریت ہے، جائز ہے، ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری اگینسٹ این انویڈر، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیں. اچھا اس سے آگے آئیے، اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک کی سطح ہے، نظریے اور نظام کے لیے جہاد. ایک نظریہ تھا مارکسزم، اس کی بنا پر نظام جو بنا وہ کمیونزم. Who really believed in Marxism and communism, he struggled to establish a communist state. یہ جہاد ہے فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں.
جانیں دے رہے ہیں، مر رہے ہیں. زار کی فوجیں جو ہیں وہ شوٹ کر رہی ہیں کھڑے ہو کر کے قطاروں کے اندر، جانیں دے رہے ہیں. اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے شہنشاہیت، زار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتی تھی، کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتی تھی؟ تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے ایک نظریے کی بنیاد پر، اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا، جس نظریے میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی انسان کے لیے بہتر ہے، اسی میں عدل ہے، اسی میں انصاف ہے. اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض ہے. نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے ہی جھوٹ موٹ کو بنا پھرتا ہے کمیونسٹ. اس کی تو ساری دوستیاں، اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپٹلسٹ کے ساتھ تھے، تو ان کے تنخواہیں لیتا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے جہاد. اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. کسی اور مقصد کے لیے یہ جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد ہے. جہاد فی سبیل الدیمقراطیہ، جہاد فار دی کاز آف ڈیموکریسی، جہاد فار دی کاز آف اشتراکیت. اسی معنی میں قرآن مشرکین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا. وہ تھے مجاہدین فی سبیل الشرک. جانے نہیں دے رہے تھے کیا؟ قربانیاں نہیں دے رہے تھے؟ وہ اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے. تو یہ ہے جہاد نظریے اور نظام کے لیے. پھر میں تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے، قائم کرنا پیش نظر ہے، تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب اس کے 3 لیولز ہیں اور ہر لیول پر 3 سب لیولز ہیں. سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی. میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور اڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا. آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط. کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا. اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا. میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری. تو اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خودی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف
یمانی جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے. تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو. اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے. انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان لعین، اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے. اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ. اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف جنگ کرو. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے، تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا. اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کہا. ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر کو ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. تب دو ہی راستے ہیں، زمانہ بات سازت تو بعد زمانہ بے ساز. یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک یہ ہے کہ نہیں، زمانہ بات سازت تو بعد زمانہ ستیس. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو. تو 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے. 3 سب لیولز: نفس امارہ، اڈ، لیبیڈو، نفس حیوانی کے خلاف جہاد، اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھونکے مارنے والے، شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت نسلی، جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف جہاد. معاشرے کے خلاف ایک سٹرگل. اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو. تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا، خارج میں آئے گا. دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم. اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں. آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں. They are bound to resist. اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا. ظاہر بات ہے وقت لگے گا، جان کھپے گی،
اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں، یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی ہے. اینڈ ٹائم از منی. جہاد بالمال، جہاد بالنفس. یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے، اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں. آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلسفی کی سطح پر، ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا. اس کے بعد ادب کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور، کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا. اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال. او اتنا ثقیل عربی لفظ، استحصال کر رہے ہیں. یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گیا. کتنے ادیبوں نے، کتنے ڈرامہ نویسوں نے، کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا ہوگا. اچھا، اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں. ہر انسانی معاشرہ 3 سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. دے کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی. ہوتے ہیں مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں، اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد، لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا. لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے. ہاں، یہاں سے فیصلہ ہو دوڑو، دوڑیں گے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو، کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں، اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے، فوراً اطلاع گئی، ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے، یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو، فوراً کھینچ لیا. تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں، نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے، یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے، یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے، حامل نہیں ہوں گے، there can be no collective change in this society. افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو، افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے بس، لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا، اس میں کتنا حصہ غلط ہے، کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں ڈارونزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں، کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال، اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن، بہت بڑے آئیڈیلسٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی. تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا. Because there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier, and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول، اس کو پیئرس نہ کیا جائے. اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے. کچھ ذہین نوجوان، فطین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟
آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے، ڈارونزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے، اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے، اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے، تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا۔ اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول، دی اسٹیٹ ایز اے ہول ول نیور ایکسپٹ اینی چینج۔ اس سے نیچے آئیے، عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے۔ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں، کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اسے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے، دانشمندی سے، اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ حکمت ہے۔ عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے، فلسفے کی منزل سکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے، لادریت ہے یا ارتیابیت ہے، ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے، وہی ارتیابیت ہے۔ تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پھیلائیں۔ یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے، ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا۔ You have to meet them in their own elements۔ اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا، عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے، جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی، کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری وقت شروع ہوا تھا، وہیں پہلا پریس لگا تھا، وہیں اردو کی بائبل چھپی تھی، اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔
اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے نہ تورات پڑھتے تھے، ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ، اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے، تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ، تو فقہ پڑھتے تھے، اور وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہے، قرآن سے واقف ہے، تو مقابلہ کیسے ہو؟ اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا، ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا، راجا رام موہن رائے، آئینہ تثلیث اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اثبات کیا۔ بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر؟ ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا، ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کیرانہ ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے، انہوں نے شکست فاش دی، فینڈر کو بھاگ گیا ہندوستان سے۔ تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے، مناظرہ نہیں، عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ، قرآن کہتا ہے مجادلہ، لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے، گالم گلوچ نہ کرو، لوگوں کی توہین نہ کرو، ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو، شریفانہ انداز میں بات کرو۔ یہ تین لیولز دعوت کی۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے، ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پس منظر آپ کو معلوم نہیں، ان کے اسکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ؟ تو یہ تین سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے، جہاد کے، جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فار دی ایلیٹ، انٹلیکچوئل ایلیٹ، والموعظۃ الحسنہ فار دی کامن ماسز، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ، لیکن بہت عمدہ طریقے سے، خوش اسلوبی سے، اس میں تہذیب ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے، اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تو مت گرنا۔ 2 لیولز اور 6 سب لیول ہو گئے۔ اب آئیے، اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا۔ مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کمیونزم نافذ کرو، یہ سخت ترین مرحلہ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، اور وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو پریویلیج کلاسز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے، اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھونسلے، ہمارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے۔ گرڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ دیم۔ یہ معاملہ ہے جس میں تصادم آتا ہے، نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا۔ دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت، سلیم العقل لوگوں کو کھینچ لیں گے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے، ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے، عثمان غنی انہی میں سے تھے، لیکن نکل آتے، لوگ نکل آتے، لیکن اکثریت ان کی وہ ڈٹ جاتی ہے۔ گرڈ اپ یور لائنز، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، بچاؤ اپنے مفادات کو۔ تو تصادم بیکمز انیویٹیبل، انیویٹیبل، انیویٹیبل۔ اس تصادم کی بھی 3 سٹیجز ہیں، وہی میں نے کہا تھا نا، 3 سب سٹیجز ہر سٹیج پر۔ پہلی یہ ہے جسے پیسو ریزسٹنس کہا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ کانفلکٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا، معاشرہ تو بس رہا تھا، غلام اپنے قسمت پر شاکر و صابر تھے،
قربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپیم آف دی ماسز ہے مذہب۔ اس نے کانفلکٹ کس نے پیدا کیا؟ جس نے کہا یہ غلط ہے، یہ نظام صحیح نہیں ہے، یہ ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے۔ ایک طرف ارتکاز دولت ہے، دوسری طرف احتیاج ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، قلاشی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاب پرسکون تھا، اس نے پتھر تو آپ نے مارا نا۔ اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی پریپیئرڈ ٹو فیس دی میوزک۔ چنانچہ اور مارو ان کو قتل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھونس دو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو۔ اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرام دی ویری بگننگ تو جو پاور اس وقت ہے موجود، جو نظام ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے، وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دیں گے۔ یو ہیو ٹو بائی ٹائم۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تمہیں مارے تم جواب نہ دو، وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز میں دفاع کرو۔ اسے کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس۔ حضور کی سیرت میں پورے 12 برس یہ حکم تھا، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن وٹس ایور، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مہاتما گاندھی نے کہا، سرحدی گاندھی عبد الغفار خان سے، کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے، تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا، یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی، آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو ریسپانس ملا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کل 72 آدمی ایمان لائے تھے ان پر، اور ان میں سے بھی 12 تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے، حواریین تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے غداری کر کے گرفتار کرایا ہے، ان کی اپنی روایت کے مطابق۔ اس کو چھوڑیے، تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی ہے؟ دعوت وہ دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، وعظ کہتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے، سیکنڈ سٹیج تک رہے، تھرڈ سٹیج تک تو جب تک کہ قوت حاصل نہ ہو یو کانٹ پروسیڈ۔ If there's no response, you can't go forward۔ لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی سٹیج آ گئی، ساتھی آئے، انہیں مارے کھانی پڑی، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا گلیوں کے اندر، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کیا، انہیں قتل بھی کیا گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر پہلے مقتولین ہیں، میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہما، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کرو، اسبرو، صبر کرو۔ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے، اس معاشرے میں جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے، ڈمب تو ہے، ڈیف نہیں ہے، بلائنڈ نہیں ہے۔ وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب بن الارت کو لٹایا گیا۔ یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد آ رہا ہے؟ کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی؟ کہیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، بس جرم ہے تو یہ ہے۔ اب اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا اس سائلنٹ میجورٹی پہ، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے غزوہ بدر میں، مفتوح تو پہلے سے ہو چکے تھے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بہرحال
فرسٹ اسٹیج از پیسو ریزسٹنس، صبر محض. سیکنڈ، جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے، we can risk a direct confrontation with the system، تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے دکھتی رگ کو. دیکھیے گاندھی جی کی موومنٹ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے کیا تھا؟ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. کوئی جرم تو نہیں ہے، ہم نہیں پہنتے تمہارے کپڑے، کیا کوئی قانون ہے یہ؟ لیکن سیکنڈ سٹیج کیا آئی؟ یہ چھیڑنا تھا اس کو. نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. بٹ اٹ اماؤنٹڈ ٹو چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب لاٹھیاں پڑی ہیں، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، سب کچھ برداشت کیا ہے، کھڑے رہے ہیں، مضبوط رہے. تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس. We can risk a direct confrontation with the system. اس میں حضور نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں جا کر آپ نے 6 مہینے لگائے تھے، 3 کام جن سے کہ اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کی. مدینے میں کنسٹرکشن آف دی ماسک، وہ مرکز بن گیا، وہی حکومت، وہی دار الشورا، وہی تزکیے کی جگہ، وہی نماز کی جگہ، سب کچھ وہی تھا. دوسرے، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، تاکہ یہ 2 فیکشنز علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، انٹیگریٹ ہو جائیں. اور ایک جو 3 قبیلے یہود کے موجود تھے ان کو جکڑ لیا ایک میثاق میں، معاہدے میں، میثاق مدینہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. اگر مدینے میں باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. ان کی جو لائف لائن تھی، میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا، لوٹتا نہیں تھا. اب تھریٹن کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ تھا. اور جب بھی یہاں کہیں گئے آپ، وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا. یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے، نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش سٹارٹڈ ڈیمینشنگ. یہ 2 ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور پھر لاسٹ معاملہ شروع ہوا ہے، تیسری منزل. اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ. اب جنگ شروع، a 6 years long war. یہ جو بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، بنی المصطلق ہے، بے شمار غزوات، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہیں صرف. It was a continuous war with battles. بدر بیٹل ہے، جنگ نہیں ہے، جنگ تو مسلسل ہے. بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے. چونکہ یہ ساری 8 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے، لہذا کامیابی ہوئی. اگر ایسے ہی اچھل کر نویں منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال. بہرحال آج کے انقلاب اسلامی کے لیے پہلے 5 سٹیپ جو کہ تو رہیں گے. دعوت دی جائے گی، لوگوں کی اصلاح کی جائے گی، انہیں منظم کیا جائے گا، پھر پیسو ریزسٹنس کے دور سے گزرنا ہوگا، پھر ایکٹیو ریزسٹنس. لیکن آخری جو ہے 2 طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ. آپ یہ نہ سمجھیے گا میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں تو میں گاندھی جی کی تعریف کر رہا ہوں. یہ میری تقریریں کیسٹ پہلے سے موجود ہے، میں نے ہمیشہ نام لیا ہے کہ آج کے دور میں اس انقلابی عمل کی آخری سٹیج کیا ہوگی. اس کے ضمن میں مہاتما گاندھی کا پروسیس درست ہے. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، ترک موالات، نان وائلنٹ، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن یہ سٹیجز کب آئیں؟ جب گاندھی لیڈر بن چکے تھے.
ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیشی کپڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخہ چلائیں گے. پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے. لیڈر تو پہلے کوئی ہونا. تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا. ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب اچھالیں اور بدنام کریں. حالانکہ جہاد کا یہ پروسیس سامنے ہو تو کسی سلیم الفطرت انسان، کسی سلیم العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.